سورہ نمبر 43 الزخرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، بلند اور پر حکمت، لوح محفوظ میں ہے اصل جو قرآن ہے۔ کیا ہم تمہاری نصیحت سے اس لیے نظر پھیر لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، اور ہم نے اگلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی۔ آیت نمبر 9 سے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں زبردست جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ جب بھی قرآن سنیں تو یہ دماغ میں رکھیں کہ سب سے پہلے قرآن جو تھا وہ مکہ میں نازل ہو رہا تھا، تو مکہ کے حالات کیسے تھے، مکہ کے لوگ کیسے تھے، تو ان سے فرسٹ ان سے بات کی جا رہی ہے، رسول اللہ سے بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کو سیرہ کو اور جو عرب جاہلیہ ہے اس کو نظر میں رکھ کے، اس کو سن کے، اس کو دماغ میں رکھ کے، پھر جب ہم یہ آیتیں پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب سے پہلے سننے والے وہ لوگ تھے، تو وہ کیا ایسی باتیں کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ ساری آیتیں نازل کی۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں زبردست جاننے والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس میں مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، مردہ ایک بار جب مر جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اور جس نے تمام قسمیں بنائیں اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ان پر بیٹھو، اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے وش میں کر دیا، ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ انہیں قابو میں کرتے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 15 سے۔ اور ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے خدا کا جز ٹھہرایا، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ کیا خدا نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جسے وہ رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، کیا وہ جو آرائش میں پرورش پائے اور جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے؟ اور فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں انہوں نے عورت قرار دے رکھا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے پوچھ ہوگی۔ آیت نمبر 20 سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض بے تحقیق بات کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو انہوں نے اسے مضبوط پکڑ رکھا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی نذیر یعنی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ نذیر نے کہا، نذیر نے جو ڈرانے والا جو پیغمبر جو اللہ نے بھیجا تھا، اس نے کہا
اگرچہ میں اس سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے منکر ہیں، جو کچھ یعنی انکار کرنے والے ہیں، جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آیت نمبر 26 سے، اور جب ابراہیم نے اپنے بھائی سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا، بس بے شک وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور رسول کھول کر سنا دینے والا۔ اور جب ان کے پاس حق آ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 31 سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ دونوں بستیاں یعنی طائف اور مکہ۔ کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو جو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا اس لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں، تاکہ دنیا چل سکے۔ اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں میں دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ چیزیں تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 36، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ انہیں راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان، یعنی میرے اور شیطان، جو بھی شیطان اس کا دوست تھا، درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، بس کیا ہی برا ساتھی تھا۔ اور جبکہ تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ آیت نمبر 40 سے، بس کیا تم بہروں کو سنواؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں؟ بس اگر ہم تمہیں اٹھا لیں تو ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا تمہیں دکھا دیں گے وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، بس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں، بس تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو جو تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن، بے شک تم ایک سیدھے راستے پر ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم سے پوچھ ہوگی، اور جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا ہے ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ آیت نمبر 46 سے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو اس نے کہا کہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں۔ بس جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ اس پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانیاں دکھاتے تھے وہ پہلی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں،
اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کیا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ آیت نمبر 51 سے، اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جو ایک حقیر ہے اور صاف بول نہیں سکتا۔ پھر کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن آ پڑیں یا فرشتے اس کے ساتھ پرا باندھ کر آتے۔ پس اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا، پھر انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ یہ پڑھ کے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے انہیں ماضی کی داستان بنا دیا اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ عبرت۔ اللہم حفظنا۔ آیت نمبر 57 سے، اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چلا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تم سے صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ عیسیٰ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے فضل فرمایا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتہ بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو، اور بے شک عیسیٰ قیامت کا ایک نشان ہے، تو تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو۔ یہ سیدھا راستہ ہے اور شیطان تمہیں اس سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 63 سے، اور جب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ میں تم پر واضح کر دوں کچھ باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ آیت نمبر 66 سے، یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ڈرنے والوں کے۔ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ جو لوگ ایمان لائے اور فرما بردار رہے جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں، تم شاد کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں خوشی دی جائے گی۔ ان کے سامنے سونے کی رکابیاں یعنی پلیٹس اور پیالے پیش کیے جائیں گے، اور وہاں وہ چیزیں ہوں گی جنہیں جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو اس کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ آیت نمبر 74 سے، بے شک مجرم لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے، یعنی وہاں وہ موت کو پکاریں گے۔ فرشتہ کہے گا تمہیں اسی طرح پڑے رہنا ہے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، مگر تم میں سے اکثر حق سے بیزار رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے تو ہم بھی ایک بات ٹھہرا لیں گے۔ کیا ان کا گمان ہے
کہ ہم ان کے روزوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سن رہے ہیں، ان کے رازوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سن رہے ہیں۔ ہاں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں، یعنی کرامین کاتبین سب باتیں لکھ رہے ہیں ان کی، جو بھی ان کی راز کی باتیں ہیں اور جو بھی وہ مشورہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 81 سے کہو کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ آسمان اور زمین کا خداوند، عرش کا مالک، وہ ان باتوں سے پاک ہے جسے لوگ بیان کرتے ہیں۔ بس انہیں چھوڑ دو کہ وہ بحث کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمانوں میں خداوند ہے اور وہی زمین میں خداوند ہے، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے، اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کی خبر ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ جانتے ہوں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹک جاتے ہیں، اور اسے رسول کے اس کہنے کی خبر ہے کہ اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، بس ان سے درگزر کرو اور کہو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔